پیدا ہوا وہ بہت ذہین اور پڑھا لکھا انسان تھا۔ مشہور ریاضی داں، فارسی شاعر عمر خیام اور نامور سیاستدان نظام الملک طوسی اس کے ہم جماعت تھے۔ حسن بن صباح کے باپ دادا ایک بد عقیدہ اور اسلام دشمن جماعت سے تعلق رکھتے تھے، اس لیے پیدائشی طور پر بغاوت و سرکشی کے جراثیم اس کے خون میں بھی شامل تھے۔ پھر جب حسن بن صباح اعلیٰ تعلیم حاصل کر چکا تو اپنی فطرت کی طرف لوٹ گیا اور شیطان نے اس کے دل و دماغ پر گرفت مضبوط کر لی۔ پھر حسن بن صباح اسلامی دنیا میں فتنہ و فساد پھیلانے کے لیے نکل کھڑا ہوا۔ پہلے اس نے اپنے محسن نظام الملک طوسی کو خباثت نفسی کا نشانہ بنایا۔ اس وقت نظام الملک طوسی سلجوقی بادشاہ کی حکومت میں وزیر اعظم کے عہدے پر فائز تھا۔ حسن بن صباح نے نظام الملک طوسی کو سلطان کی نظروں میں گرانے کی کوشش کی مگر ناکام رہا۔ آخر سلجوقی بادشاہ نے حسن بن صباح کو اپنی سلطنت کے حدود سے باہر نکال دیا۔ پھر وہ بد باطن اور کینہ پرور انسان مصر پہنچا۔ یہاں اس نے باطنیوں کے الگ فرقے کی بنیاد رکھی۔ یہاں اس نے اپنی شیطانی ذہانت سے ہزاروں مرید بنا لیے۔ حسن بن صباح اپنی کامیابی کی منزل کے قریب تھا کہ اس کی ایک سازش بے نقاب ہو گئی اور وہ رات کی تاریکی میں مصر سے نکل کر اصفہان پہنچ گیا۔ پھر ایک دن اس نے اپنے ہزاروں مریدوں کے سامنے اعلان کر دیا کہ اللہ کی طرف سے اسے نبوت عطا کی گئی ہے اور اس پر روزانہ وحی نازل ہوتی ہے۔ سادہ دل اور کمزور عقیدے کے لوگ حسن بن صباح کے قدموں پر جھک گئے اور اس شیطان کو اپنا پیغمبر تسلیم کر لیا۔ ایک بڑی جماعت کو تابع کر لینے کے بعد حسن بن صباح کا پھیلا ہوا شیطانی جال روز بروز وسیع ہوتا چلا گیا، یہاں تک کہ اس نے بڑی ریاکاری کے ساتھ الموت کے قلعے پر قبضہ کر لیا۔ یہ قلعہ پہاڑ کی چوٹی پر واقع تھا اور ایسے پرپیچ راستے سے گھرا ہوا تھا کہ وہاں اس کا کوئی دشمن آسانی کے ساتھ نہیں پہنچ سکتا تھا۔ محفوظ ترین جگہ پر قابض ہو جانے کے بعد حسن بن صباح نے عام لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے جنت بنائی۔ وہ ہر قیمت پر سلطان، ملک شاہ اور اپنے محسن نظام الملک طوسی کا خاتمہ کر دینا چاہتا تھا تاکہ یہ دونوں بھاری پتھر راستے سے ہٹ جائیں اور اس کے شیطانی منصوبے کی تکمیل میں کوئی رکاوٹ باقی نہ رہے۔ یہ جنت ارضی اس منصوبے کی ایک بنیاد کڑی تھی۔ الموت کے قلعے میں حسن بن صباح نے ایک تخت بنوایا تھا جس کے پائے زمرد کے تھے، دونوں دستے نیلم کے اور پچھلا حصہ یاقوت جیسے قیمتی پتھر کا تھا۔ جب رات میں اس تخت پر قندیلوں اور فانوسوں کی روشنی پڑ کر منعکس ہوتی تھی تو دیکھنے والوں کی آنکھوں کے سامنے روشنیوں کا ایک عجیب سا منظر ہوتا تھا۔ اس چکا چوندھ کا حوالہ دے کر حسن بن صباح اپنے عقیدت مندوں سے مخاطب ہوتا تھا، یوں سمجھ لو کہ خداوند عالم کا نور تم پر سایہ فگن ہے۔ اگر تم میرے احکام پر عمل کرو گے تو یہ نور ہر وقت تمہارے ساتھ ساتھ رہے گا اور تمہیں اپنے گھروں میں بھی نظر آئے گا۔ حسن بن صباح کو فن تقریر میں کمال حاصل تھا۔ جب وہ اپنے معتقدین سے خطاب کرتا تو وہ لوگ اس کے لہجے سے متاثر ہو کر اس طرح جھک جاتے کہ ان کے سر زمین کو چھونے لگتے، پھر ان کی زبانوں سے بے اختیار یہ کلمات جاری ہوتے: بے شک آپ ہمارے پیغمبر ہیں، ہمیں سیدھا راستہ دکھائیے اور اس روشنی کی طرف لے جائیے جو کبھی ختم نہ ہو، ہمیں سکون و سلامتی عطا کیجیے اور دوزخ کی بھڑکتی ہوئی آگ سے نجات دیجیے۔ اپنی جماعت کو یہ یقین دلانے کے بعد وہ خدا کا بھیجا ہوا پیغمبر ہے۔ حسن بن صباح کے شیطانی دماغ نے ایک اور منصوبہ تراشا۔
اس نے قلعہ الموت کے ارد گرد خوبصورت سبزہ زاروں کا انتخاب کیا جہاں ایک نہر بہتی تھی۔ حسن بن صبا نے بڑی قیمت دے کر دور دراز کے علاقوں سے ماہرین تعمیرات بلائے اور ایک مخصوص علاقے میں ان دلکش مکانات تعمیر کرائے جن کے نقش و نگار دیکھ کر لوگ حیرت زدہ رہ جاتے تھے۔ جب حسن بن صبا کے معتقدین سے پوچھتے کہ یہ مکانات کس کے لیے ہیں تو وہ نہایت عیاری سے اپنے ہم نواؤں کو جواب دیتا، یہ اہل ایمان کی جنت ہے جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور اس جنت کا کیا ہوگا جو انسان کو مرنے کے بعد اس کے نیک اعمال کے صلے میں بخشی جائے گی۔ کسی کے دل میں یہ خیال پیدا ہوتا اور وہ حاضرین کی موجودگی میں یہ سوال کر بیٹھتا۔ حسن بن صبا اس شخص کو برجستہ جواب دیتے، یہ دنیاوی جنت ہے، پہلے تمہیں اپنے آپ کو اس جنت کا اہل ثابت کرنا ہوگا، پھر تم دوسری جنت میں داخل ہو سکو گے۔ یہ سن کر سب لوگ بیک زباں چیخ اٹھتے، اے ہمارے پیر و مرشد، ہمیں بتائیے کہ اس جنت عرضی میں داخل ہونے کا کیا طریقہ ہے۔ حسن بن صبا کے ہونٹوں پر شیطانی مسکراہٹ ابھر آتی، اس جنت میں داخل ہونے کے لیے تمہیں بڑی آزمائشوں سے گزرنا پڑے گا۔ معتقدین چیخنے لگتے، ہم تیار ہیں ہر آزمائش کے لیے۔ حسن بن صبا اپنا دایاں ہاتھ بلند کر کے انہیں خاموش رہنے کی تلقین کرتا اور کہتا، صبر کرو، انتظار کرو، ان قریب تم لوگ جان لیوا امتحانات میں ڈالے جاؤ گے۔ پھر حسن بن صبا اپنی جنت کی آرائش اس طرح کی کہ فرش پر اور راہداریوں میں بیش قیمت قالین بچھائے، کمروں کو یونانی طرز کے ریشمی بستروں اور پردوں سے آراستہ کیا، جگہ جگہ دلکش پتھروں کی مختلف حوضیں تعمیر کی اور دودھ، شہد اور شراب سے بھر دیا تھا۔ جگہ جگہ نہایت حسین و جمیل لڑکیاں گھومتی رہتی تھیں۔ ان لڑکیوں کے بارے میں دعویٰ کیا جاتا تھا کہ انہیں آج تک کسی انسان نے نہیں چھوا، اور یہ حسن بن صبا کی جنت کی حوریں تھیں۔ جنت میں داخل ہونے والے مردوں کا انتخاب خود حسن بن صبا کرتا۔ اس کا طریقہ انتخاب بھی بڑا عجیب تھا۔ گرد و نواح کے علاقوں سے ڈھونڈ ڈھونڈ کر ایسے جوان لائے جاتے تھے جن کے جسم چٹانوں کی طرح مضبوط ہوتے، پھر انہیں کئی خوفناک مرحلوں سے گزار کر اندازہ کیا جاتا تھا کہ ان میں کون بزدل ہے اور کون بہادر۔ پھر بزدل لوگوں کو امتحان سے خارج کر کے قلعے سے باہر نکال دیا جاتا اور اس کے بعد منتخب بہادروں کو جنت میں داخل کر دیا جاتا۔ حسن بن صبا کے معتبر اور مسلح سپاہی ان بہادروں کو جنت کی سیر کراتے، پھر انہیں حوروں کے سپرد کر دیا جاتا۔ وہ لوگ ہفتہ 15 دن شیطانی جنت میں رہتے، پھر انہیں حوریں بھنگ پلا دیتی اور حسن بن صبا کے خصوصی کمرے میں جہاں اس خبیث کے بقول اس پر وحی نازل ہوتی تھی پہنچا دیتے۔ جب وہ شخص نشے کی قید سے آزاد ہو کر ہوش میں آتا تو دوبارہ اسی جنت کی تمنا کرتا۔ حسن بن صبا اس موقع پر انسانی نفسیات سے فائدہ اٹھاتا اور وہ حوروں کے تمنائی کو مخاطب کر کے کہتا، میں نے تمہیں اپنی روحانی قوت سے ایک بار جنت کا نظارہ کرا دیا، اب تم ایک بڑی آزمائش سے گزر کر جنت میں داخل ہو سکو گے۔ وہ شخص دودھ، شہد، شراب اور حوروں کی تمنا میں تڑپتا رہتا اور بار بار اپنے آپ سے پوچھتا رہتا کہ وہ بڑی آزمائش کب آئے گی اور کب جنت میں داخل ہوگا۔ پھر جب حسن بن صبا کسی دشمن کو قتل کرانا چاہتا تو جنت کے طلبکار کو تنہائی میں بلاتا اور رازداری کے لہجے میں کہتا، فلاں شخص کو بے دریغ قتل کر دے، پھر فرشتے تجھے جنت میں لے جائیں گے۔ وہ شخص حوروں اور شراب کی تمنا میں حسن بن صبا کے حکم پر عمل پیرا ہوتا اور اپنی جان پر کھیل کر مطلوبہ فرد کو قتل کر دیتا۔ تنہا ہونے کی وجہ سے خود بھی مارا جاتا۔ پھر جب حسن بن صبا کو خبر دی جاتی تو کہتا کہ دشمن کے ساتھ
وہ طلبگار جنت بھی مارا گیا ہے تو شیطان اپنی کامیابی پر مسکراتے ہوئے کہتا کہ میرا دشمن جہنم رسید ہوا اور میرا فدائی جنت اعلیٰ میں پہنچ گیا۔ ایسے تمام جنت کے طلبگار حسن بن صباح کے فدائین کہلاتے ہیں۔ نظام الملک توسی جیسے عظیم سیاستدان اور اسلام دوست انسان بھی حسن بن صباح کے ایک فدائی نے قتل کیا تھا۔ 15 سال بعد حسن بن صباح نے نظام الملک کے بیٹے ابو المظفر کو بھی اپنے ایک فدائی سے قتل کرا دیا۔ ان باپ بیٹے کے علاوہ بھی شیطان نے بہت سے اہل ایمان کو قتل کرایا۔ حسن بن صباح نے 35 سال تک قلعہ الموت پر حکومت کی، پھر 518 ہجری میں بڑی بے کسی کی حالت مر گیا اور عالم اسلام کو ایک بڑے فتنہ گر سے نجات ملی۔